نوح علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک دے برگزیدہ پیغمبر رب دے نبی رب دے رسول نے حضرت نوح علیہ السلام دا اصل جو نام مبارک ہے وہ حضرت نوح نہیں ہے. نوح علیہ السلام دا اصل نام نوح نہیں ہے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام دا اصل جو نام ہے وہ ہے عبد الغفار. نوح علیہ السلام دا اصل نام کیا ہے؟ عبد الغفار. اور سریانی زبان دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دا نام ہے لشکر. ٹھیک ہے جی، یہ بڑی اہم معلومات ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں اپنے آپ لوگ جی یہ تساں انہاں تو اگر پوچھو گے نا بھی دسو جی نوح علیہ السلام جو رب دے اتنا برگزیدہ پیغمبر اور رسول نے بلکہ رسولوں دے وچ ہیں نوح علیہ السلام تے دسو بھی انہاں دا نام اصل نام مبارک کیا ہے تے شاید یہ کسی نو آ جاوے تے کسی نے کوئی نہیں ہونا. بارکیف حضرت نوح علیہ السلام دا اصل جو نام مبارک ہے وہ ہے عبد الغفار. اور سریانی زبان دے اندر یہ عربی زبان دے وچ ہے عبد الغفار اور سریانی زبان دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دا نام سی لشکر. پھر سوال یہ اٹھتا ہے بھی اگر انہاں دا نام عربی دے اندر عبد الغفار ہے اور سریانی زبان دے اندر لشکر ہے تو پھر نوح علیہ السلام کتوں آیا ہے یا نوح علیہ السلام انہوں کیوں آکھیا جاندا ہے نا جی؟ سوال ہے نا بھی نوح علیہ السلام انہوں کیوں آکھیا جاندا ہے؟ اصل نام نو چھوڑ کے پھر اس نام نو کیوں پکارے جاندے؟ اور بلکہ کتاباں دے اندر قرآن تک بھی دیکھو تسی قرآن دے اندر بھی دیکھو کسی جگہ سے عبد الغفار دا نام نہیں آیا. ہاں جی نوح دا نام ہی آیا ہے. اسی طرح نا جی قرآن دے اندر یہ سورت ہے سورت النور، میں آیات مبارکہ بڑی صبح درس دیتا سی. ہاں جی او دے اندر بھی یہی چیز ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه کیسا نوح نو اپنا دی قوم دی طرف مبعوث فرمایا نبی بنایا. تا قرآن دے اندر بھی لفظ نوح ہی استعمال کیتا گیا ہے. تا ہن سوال یہ ہے بھی نوح علیہ السلام نو انہاں دے اصل نام نو چھوڑ کے نوح علیہ السلام کیوں پکارا جاندا ہے؟ چلو اے بھی غور فرماؤ ذرا، یعنی وجہ تسمیہ نوح کیوں پئی آخر آپ نے؟ یہ دے وچ تین روایتیں ہیں، میں لیکن صرف دو عرض کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام دے متعلق فسانہ آدم دے اندر ہے پہلی روایت کہ نوح علیہ السلام نو نوح اس واسطے آکھا جاندا ہے کہ نوح دا مطلب ہے نوحہ کرن والا، یعنی بہت زیادہ گریہ زاری کرن والا، رون والا. گریہ زاری کرن والا، رون والا. ہر وقت یہ نوح علیہ السلام خشیت الہی تو ہاں جی تے خوف زدہ رہندے سن، روندے رہندے سن. اور یہ کرنا چاہیے ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ کرنا چاہیے ہے. اور شاعر کسے فرمایا سی نا کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. ہاں جی ہر وقت کا ہنسنا، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا جڑا ہے وہ قبر دے وچ اندھیرا کر دے، یعنی تہاڈی قبر نو تاریک کر دے گا اگر تم ہر وقت ہنسدے ہی رہتے. تو اس واسطے شاعر فرمایا ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے اور تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. کدی اپنی قبر روشن میں بیٹھ کے یاد ہی کر لیا کر یار. رات نو کسی ٹائم اٹھ کے دن ہی بلے صحیح کسی تنہا کسی گوشے دے وچ گھر دے اندر مسجد دے اندر مربے بیٹھے دکان تے بیٹھیا کدی تے بیٹھ کے سوچنا یار اتنے سال میری عمر ہو گئی ہے کی کچھ کیتا ہے اپنی کل نو اگ ہن ہی موت آ جاوے، کیونکہ پتہ تو نہیں ہے بھائی، بھروسہ تو نہیں ہے. لہذا اگر مینوں موت آ جائے میرے کول زادہ راہ کتنا ہے؟ اگے قبر، پھر اگو حشر، ہاں جی پھر پل صراط، جہنم تو گزر، کتنا اوکھیاں تے ڈاڈیاں ڈاڈیاں منزلیں ہیں ہاں جی اور بڑے طویل ترین اور کٹھن ترین مراحل ہیں تے پلے میرے کیا ہے یار، کس طرح گزر ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف پل صراط 30,000 سال دی بلندی ہے، 30,000 سال دی بلندی، پھر 30,000 سال دی پھر تھلے اترنا ہے، پھر 30,000 سال پھر انج سیدھا ہے. کنے ہو گئے 90,000 سال. 90,000 سال دا فاصلہ تھا صرف پل صراط تے اوتے کھڑا. اندازہ لگاؤ کہ اتنا طویل ترین فاصلہ، صرف اتنا طویل ترین رستہ وہ ہے. اور پھر جڑا ہے قبر والا معاملہ، پھر قبر توڑ کے پھر میدان محشر تک دا فاصلہ. اندازہ لگاؤ کتنے پینڈے ہیں. تے جی اگر خدا نہ خواستہ اگر زاد راہی کوئی نہ ہو یا کی نے طے ہوئے گا. تو اس واسطے ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے اور تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر.